جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ایک خاص نوعیت کا موضوع ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر کوشش ہوتی ہے کہ تفصیل گفتگو کی جا سکے، اور آج کے سلسلے کا، آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے بہت ہی منفرد موضوع ہے، اور وہ ایسا منفرد موضوع ہے مدنی چینل کے ناظرین ہر ایک کو سے واسطہ پڑتا ہے، اور پھر اس کے اندر بعض اوقات لوگوں کی آرائیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے نظر بد۔ جی ہاں، ایک دن کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا آدمی ہی کیوں نہ ہو، اور نظر بد میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں، تو چھوٹا ہو بڑا ہو، گھر کا کوئی بھی فرد ہو، بچہ ہو بڑا ہو، تو نظر بد عموماً لگ ہی جاتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نظر بد کیا ہے اور نظر بد سے حفاظت کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں، کون کون سی دعائیں ہیں کہ نظر بد اگر لگ جائے تو وہ دعائیں ہمیں پڑھنی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آج بہت ساری روحانی علاج اس حوالے سے ہم سنیں گے بھی، اور اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل تفصیل گفتگو بھی ہوگی، آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ کے قول کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اولاً بڑھتے ہیں آپ کے قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ میرے ابو 2 مہینے سے گھر میں ہی ہیں، کہیں جاتے ہیں تو کمر میں درد ہو جاتا ہے، اور میرے ابو کا پیٹ میں بھی مسئلہ ہے، اور کبھی کبھی گھبراہٹ بھی چڑھ جاتی ہے، تو آپ استخارہ کروا کر بتا دیں کہ کیا ہے۔ میرے ابو کا نام عرفان ہے، ان کی امی کا نام امینہ ہے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کے والد صاحب کا، اور روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ آپ اور آپ کے والد صاحب اگر ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں تو ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجیے ساتھ اپنے، پھر جب کمر کی تکلیف سے اور پیٹ کی تکلیف سے حفاظت کے جو وظائف آپ کو بتائیں گے تو تحریر فرما لیجیے گا۔ اگلی قلتی محمد اشفاق تاریخ عرض کر رہا ہوں، میرے کچھ پیسے پھنسے ہوئے ایک دو جگہ پہ، تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے اور وہ میرے پیسے واپس کر دیں۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ آپ کے تمام معاملات پورے فرمائیں۔ استخارہ فرما لیجئے۔ میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے آنا شروع ہو چکے ہیں، میسیجز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ اشفاق میں جو آپ نے مسئلہ بیان کیا نا کہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اب ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے حق پر قبضہ کر بیٹھ جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے، اور ادائیگی کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ دیکھیں، اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اب کاروباری معاملات میں، بزنس میں، تجارت میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے سامنے والے کو پیسے دیے یا کسی کو چلے قرضہ دیا، اب وہ پیسے نہیں لوٹا رہا ہوتا، تو اپنا حق واپس مل جائے، اپنے پھنسے ہوئے پیسے واپس مل جائیں، اس حوالے سے ایک عمل ہے، وہ یہ کہ 75 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام، 2 صفاتی نام ہیں، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ جب پڑھیں، پڑھ کر آپ سجدے میں جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ اسباب پیدا فرما دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اس سامنے والے کا دل نرم پڑ جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کے وہ پیسے واپس کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، آپ کے بھی پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ نہ کرے آپ کی جائیداد پر، آپ کی پراپرٹی پر، آپ کی زمینوں پر
آپ کے مکان پر، آپ کے فلیٹس پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور آپ کو اپنا جائز حق نہیں مل پا رہا، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مدنی منع کی قول تھی والد صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا استخارے کا کہ کمر میں بھی تکلیف رہتی ہے، پیٹ بھی خراب رہتا ہے، گھبراہٹ بھی طاری رہتی ہے، تو کیا ان کے ساتھ استخارے میں اشارہ آ رہے ہیں؟ عرفان بن امینہ جی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، اسے آپ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے کمر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، اور جو بھی آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یوں اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جسم میں کہیں بھی درد ہو اس کی برکت سے جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سمجھ، اور ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ آپ نے جو اپنی تکالیف بتائیں، مدنی منع نے بتائیں والد صاحب کے حوالے سے، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے اپنی بیماریوں سے حفاظت کے یہ تعویذ بھی آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کافی سارے، یہ کچھ میسیجز ہم شامل کرتے ہیں، پھر مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ایک میسیج آیا ہے کہ میرا دل بہت زیادہ گھبراتا رہتا ہے اور سر والی جگہ یہ سن رہتی ہے اور پورا جسم بے جان سا لگتا ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں وظیفہ پڑھوں اور میری یہ آزمائش، یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، یہ 66 مرتبہ 66 ٹائمز، یہ 66 بار لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سر والی جگہ یہ سن رہتی ہے، تو جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا 66 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تو دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے سر پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف اور یہ سنسناہٹ والی جو کیفیت ہے انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو اپنا نام اور والدہ کا نام یہ ضرور بتایا کیجیے۔ اب رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے چلیں روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجیے گا۔ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے، نیک صالح رشتے بھی نصیب ہوں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، کال چلا دیجیے گا۔ میری سسٹر کی 3 سال سے منگنی ہو چکی ہے، مگر جب بھی شادی کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ ان کا استخارہ کیجئے کہ ان کے اوپر بندش تو نہیں ہوئی ہے۔ ان کا نام سہرش فاطمہ اور والدہ کا نام اختر بی بی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری امی کا استخارہ کروانا ہے، وہ بیماری رہتے ہیں۔ میری امی کا نام شہناز اور ان کی امی کا نام کلثوم۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، اگلی کال چلائیے گا۔ میری نا شادی کو 8.5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، محمد مدثر نام ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بھی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، مزید کال چلائیے گا۔ میری وائف ہے، وہ سال کے 12 مہینے بیمار رہتی ہے، دوائیاں بھی لیتے رہتے ہیں، اس کا کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے استخارہ کروانا تھا، پتہ کرنا تھا کیا وجہ، کیوں نہیں اسے فرق پڑتا کسی دوائی سے۔ میری وائف کا نام ہے سمینہ اور ان کی والدہ کا نام ہے بٹن جہان۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد عمیر اور والدہ کا نام ہے شاہدہ پروین۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، اس کا استخارہ کریں، کیا مطلب پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے، یہ بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یعنی کہ جسم بڑا تھکا رہتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، کوئی کام کاروبار بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، تو ابھی استخارہ کرواتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ آیا کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں کیا، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جسمانی تھکاوٹ ایسی ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت سی محسوس ہونے لگتی ہے نا، تو اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی تمام تکالیفیں دور فرمائے۔ مہتاب بھائی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری ناف وقتاً فوقتاً اتر جاتی ہے اور کافی تکلیف ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو ناف اگر گر جاتی ہو، دیکھیں قرآن پاک میں ہے سورہ یاسین شریف،
سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں، سلام قولا من رب الرحیم، یہ کسی کاغذ پر آپ لکھ لیں اور پھر اس کا تعویذ بنا کر اس کو چمڑے میں سلوا کر یا کسی گھر میں ہی کپڑے میں سی کر آپ ناف پر باندھ لیں، اور اس احتیاط کے ساتھ باندھیں کہ ناف سے نیچے نہ آئے، تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف نہیں اترے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ کچھ ماہ قبل میرے پاؤں سلپ ہو گیا تھا اور ڈاکٹر کو بھی دکھایا، کافی دوائیں وغیرہ بھی لی، لیکن میری پاؤں کی تکلیف نہیں جا رہی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ 45 مرتبہ 45 مرتبہ لا الہ الا اللہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے پاؤں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل پاؤں کی تکلیف جاتی رہیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات سماعت فرمائیے۔ یہ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، ہمشیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ منگنی تو ہو چکی ہے، لیکن اب جب شادی کی تیاری کرتے ہیں، کوئی بات آگے بڑھاتے ہیں تو اب اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، تو استخارہ کیا گیا ہے فاطمہ سہرش فاطمہ بنت اختر بی بی، تو آزمائشی معاملات ہیں، استخارے میں آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کے لیے وظیفہ ہے کہ آپ روزانہ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا مؤخرو یہ 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل کاموں میں جو بھی رکاوٹ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال منگنی کو ہو گئے ہیں اور رشتے کی بات جب بھی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل رکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ رشتوں میں تو کوئی بندش نہیں ہے؟ نہیں، بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں۔ اچھا، استخارے صحیح۔ اور مزید اس کے بعد ہماری شہناز بن کلثوم جی، انہوں نے کہا کہ میری امی ہیں، یہ بیمار رہتی ہیں، شہناز ان کا نام بتایا تھا انہوں نے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے۔ اسی طرح سمینہ بنت وطن جان انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت بیمار رہتی ہیں، ان کی زوجہ ہیں یہ جی۔ تو اسی طرح عمیر شاہدہ پروین انہوں نے اپنی والدہ کا نام بتایا تھا، انہوں نے بھی کہا میری بہت طبیعت خراب رہتی ہے جی، تو استخارہ کیا گیا ان تینوں کا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ انہوں رہا کے ہے، ساتھ بیماری جی، کوئی روحانی مسئلہ ان کے کوئی ساتھ جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا مؤمنو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 115 بار یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، تینوں کے لیے ایک ہی وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا بیماریوں سے حفاظت کے لیے۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی اور تھے، اب یہ انہوں نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ 12 ماہ ہو چکے ہیں بیماری کو نا، تو اب یہ اگر کوئی دائمی مریض ہو یعنی اکثر بیمار رہتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ وظیفہ بھی کر لے اور وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو جو دائمی مریض ہو تو یا معیدو کا ورد کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مرض جو ہے اس کا جاتا رہے گا۔ اچھا، مہتاب بھائی کی بھی قول آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی ہے، کمزوری بھی ہو گئی ہے، کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا؟ نہیں، استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کے لیے وظیفہ ہے یا کبیرو روزانہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جسم کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، تھکاوٹ بھی دور ہوگی، کمزوری بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ دور ہوگی۔ اور تھکاوٹ کے حوالے سے ایک وظیفہ اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں گا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بھی یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ یا قدوسو، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ، بہت آسان یہ عمل ہے، یہ آپ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل دن بھر کی تھکاوٹ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کریں
انشاءاللہ عز و جل جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کا شکر ہے کوئی روحانی مسئلہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی جادو وغیرہ کا بھی اشارہ نہیں آ رہا۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ بشیرہ بی بی ولد حاجہ بی بی یہ نہ بیمار رہتی ہیں، ان کے بارے میں استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد افضال، والدہ کا نام شیب النساء۔ سر میرا دل گھبراتا رہتا ہے بہت، استخارہ کر کے بتا دیں مہربانی ہوگی۔ دل گھبراتا رہتا ہے، اللہ پاک قلبی سکون عطا فرمائے، ذہنی سکون نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، ابھی آپ کا اگلی کال چلا دیجیے۔ میری والدہ کا نام نور نازا ہے اور ان کی والدہ کا نام معصوم فاطمہ ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ میری والدہ جو ہے کافی عرصے سے بیمار ہیں، ابھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہ چلتے چلتے گر گئی تھی، ان کے ٹیشو ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ ڈر و خوف ان کا اتنا ہے، اور پھر بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ کبھی شوگر کبھی بلڈ پریشر، ایک ڈر و خوف چلنے پھرنے سے، تو کافی دنوں سے جو ہے وہ بیڈ پر ہی ہیں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ برائے مہربانی ان کے بارے میں بتائیں کہ کوئی اثرات ہیں، یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں جو بھی ہے اس کے لیے کچھ اچھا سا پڑھنے کا یا کوئی ایسا کچھ وظیفہ بتانا ہے جس سے وہ جلد سے جلد صحیح ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، خوب خدمت بھی کیجیے والدہ کی، اور خوب دعائیں بھی لیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ وظائف بھی ابھی آپ کو ہم بتائیں گے، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد منظور اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ایک عزیز ہے فیصل انور، ان کی والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ کافی عرصے سے وہ روزگار کے سلسلے میں بڑے پریشان ہیں، ان کا کوئی بھی جہاں بھی درخواست دیتے ہیں نوکری کے لیے، کوئی ابھی تک وہاں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پلیز ان کا کوئی سہارا کروا دیجیے، کوئی کیا وجہ ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، استخاروں کے حوالے سے کافی کالز بھی ہیں، استخارے فرما لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ سلسلے کی ابتدا میں بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظر بد، تو نظر بد کے حوالے سے بھی آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سید ابراہیم اتاری الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہوتے ہیں، ان سے مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں، اور نظر بد کے حوالے سے اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کوئی بتانا بھی چاہیں نظر بد کے حوالے سے کال کر کے بتا بھی سکتے ہیں، اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کا بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے، کچھ میسیجز بھی ہیں، میسیجز شامل کر کے انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ بیٹا میرا فرما بردار ہو جائے اور کہنا ماننا شروع کر دے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تربیت، افہام و تفہیم کا سلسلہ، حکمت عملی کے ساتھ بچوں کی اصلاح کا انداز بھی ہمیں آنا چاہیے کہ بچوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ بعض اوقات بے جا غصہ کرنا بچوں پر، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ بھی بعض اوقات بچوں کو ضدی یہ بنا دیتا ہے، تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ ایک وظیفہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ جب نافرمان بچہ سو جائے تو سرہانے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ ایک مرتبہ اتنی آواز سے آپ پڑھ لیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، تو 21 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، تعویذ بھی حاصل کر لیجیے، بچوں کے گلے میں ڈال دیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، فالج سے حفاظت کا روحانی علاج یہ معلوم کر رہے ہیں۔ فالج سے حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ، اگر فالج کا مریضہ ہو خود یہ لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ پاک کی رحمت سے فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر لیجئے۔ بالفعل اگر کیفیت ایسی ہے مریض کی کہ وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر فالج زدہ پر دم کر دے گا تو انشاءاللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس حوالے سے تعویذات اطاریہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، تعویذات اطاریہ کی برکت سے بھی آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کال سے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ کال چلا
آپ کا پروگرام روحانی علاج اور استخارہ ہم دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس پروگرام کی وجہ سے ہمیں بہت سے اوراد و وظائف پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا کھانے پینے والی اشیاء مثلاً کھانے اور دودھ وغیرہ کو بھی نظر لگ سکتی ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء کو، دودھ وغیرہ کو نظر لگ سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی پھول لیں گے رکن شورا سے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ محمد اعجاز قادری اورنگی ٹاؤن باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ روحانی علاج بہت ہی خوبصورت ہے، جس سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں۔ حضرت آپ سے سوال یہ تھا کہ نظر بد کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے آسان علاج بھی عنایت فرما دیں۔ نظر بد کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ویسے بھی بیان کیے جاتے رہتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ عز و جل جیسا کہ آپ نے معلوم کیا کہ روحانی علاج ہی بتائیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ دو کالز ہیں آپ کو کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں جیسے دودھ ہے اور عموماً اور بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، کیا ان کو بھی نظر لگ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جس طرح انسان کو نظر لگتی ہے جی جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے، اور دیگر جو نعمتیں ہیں، اب دودھ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، صحیح، تو اس کو بھی نظر لگتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جی، اور وہ دودھ کا برتن لے کر حاضر ہوئے، مگر ڈھک کر نہیں لائے تھے، کھلا ہوا تھا وہ۔ اچھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، اگرچہ اس پر لکڑی کھڑی کر دیتے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا۔ صحیح، تو جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کی حدیث کی شرح میں فرمایا گیا کہ کھلے برتن میں دودھ لانا چاہیے تھا، اور دودھ ڈھک کر لانا چاہیے تھا۔ اگر ڈھکنا نہ ہو تو لکڑی کا ایک ٹکڑا ہی رکھ دیا جائے۔ یہاں یہ سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ تم ڈھک کر لائیں، اور یہ چیزیں جیسے دودھ ہے اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے، جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے، انسانوں کو بھی نظر لگتی ہے۔ صحیح، ہم نے جو ہے وہ اس کا تدارک اس طرح کرنا، یہ تدبیر ہے اس کی ایک، صحیح، کہ کھلے برتن کا دودھ اگر کسی کے پاس لے کر جا رہے ہیں تو اس کو ڈھک کر لے کر جائیں۔ اچھا، یہ صرف دودھ کے ساتھ خاص ہے یا کوئی بھی جیسے کھانے پینے کی چیز ہے، سالن ہے، بریانی ہے، یا اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں لے کر جائیں تو اس کو بھی ڈھک کر لے کر جائیں، کیا فرماتے ہیں؟ جی، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی نعمتیں ہیں سالن کی صورت میں ہیں یا کوئی اور صورت میں، اس کو ڈھک کر لے کر جانا چاہیے۔ لوگوں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، اور دیکھیں اگر ہم تعلیمات اسلام پر غور کریں تو جیسے کہ پڑوسی ہیں اس کے بھی حقوق ہیں۔ صحیح، تو بچوں کے پاس اگر جیسے کہ ایک محلے میں رہتے ہیں بچے، تو ایک بچے کے پاس اگر قیمتی کھانے کی چیز ہوگی نا، مثلاً ایسا فروٹ کھا رہا ہے جو اور بچوں کو میسر نہیں ہے، صحیح، تو بچوں کو ایسا فروٹ لے کر باہر نہیں بھیجنا چاہیے، تاکہ اس سے جو ہے وہ دوسرے بچوں کو کمتری محسوس، احساس کمتری اس کے اندر جو ہے وہ، تو اس لیے ان کو گھر میں ہی کھلا دیا جائے۔ اور اگر آپ وسعت رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں اور ان کو بھی پیش کریں، یہاں تک کہ جو ہے وہ سالن میں پانی زیادہ کرنے کا فرمایا گیا ہے تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال کیا جائے۔ اچھا، عموماً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عموماً آپ کے بھی مشاہدات میں یہ چیزیں ہوں گی، گھر کے جیسے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی کھلے آسمان کے نیچے یہ سفید دودھ نہ پیو، یا کھلے آسمان کے نیچے جو ہے نا یہ سفید چیز نہ کھاؤ، یا تو کھانا ہے تو کمرے کے اندر بیٹھ کر کھاؤ، چھت پر نہ کھاؤ۔ اسی طرح دودھ دہی ہے، یہ عموماً سفید چیزیں ہیں، کھیر ہیں، تو اگر باہر سے لے کر آنی بھی ہیں تو اس کو کپڑے کے اندر چھپا کر لے کر آؤ، کسی کے نظر نہ پڑے۔ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ جیسے عوام میں مشہور تو یہی ہے کہ دودھ اور دہی کو نظر بد لگتی ہے۔ اب جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں نظر کا ذکر نہیں ہے، مگر حضور علیہ السلام نے انہیں ڈھک کر لانے کا فرمایا۔ اب یہ سب چیزیں دیکھیں نگاہ میں تو آتی ہے، جب آدمی کوئی بھی غیر معمولی چیز لے کر آئے گا اور زیادہ مقدار میں لائے گا بعض اوقات، تو ان چیزوں پر نظر پڑ جاتی ہے، چاہے گوشت لے کر آ رہے ہیں آپ یا اور چیز دودھ لے کر آ رہے ہیں، ان چیزوں سے اب جیسے بڑے بوڑھے کہتے ہیں تو ان میں بعض باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کہیں نہ کہیں اصل مل جایا کرتی ہے۔ صحیح، اب یہاں جو علماء نے یہ لکھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی دودھ پر نظر لگ جاتی ہے یا دودھ کو جو ہے وہ ڈھک کر رکھا جائے، اس کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، تو علماء نے یہی بیان کیا یہاں ان کے پیش نظر غالباً یہ حدیث، جن کی دودھ کی دکان ہے، دہی کی دکان ہے، جن کا ایک کاروبار کا سلسلہ ہے، اب وہ کیا کریں؟ ان کے یہاں تو عموماً کھلے بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں اور بالٹیاں ہوتی ہیں اور پتیلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے یہاں کھلا رہتا ہے۔ لیکن یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جو اپنی جو لے کر جا رہے ہیں دودھ وہ ڈھک کر لے کر جائیں، وہاں جو فروخت کا جو معاملہ ہے وہاں پر یہ حکم نہیں ہوگا علماء کرام۔ صحیح، ماشاءاللہ، ایسا نہ ہو کہ آپ لکڑی لے کر چلے جائیں جناب، اور جو ہے وہ دودھ بیچنے والا ہے اس کے بڑے بگونے پر آپ نے جا کے لکڑی رکھ دی جناب، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔
آپ جو اشیاء لے کر جا رہے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر پڑوس میں بھی لوگ بھیجتے ہیں، یا ہم لے کر آ رہے ہیں کہیں سے، تو اس کو کوشش کریں کہ چھپا دیا کریں، چھپا کر لایا کریں۔ اچھا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا، جیسے اس دور میں یہ تحقیق کی جا رہی ہے کہ پلاسٹک کے اندر گرم چیز اشیاء جو ہے نہ رکھی جائے۔ اچھا، عموماً جو ہے وہ چائے ہم منگواتے ہیں پلاسٹک کی تھیلی میں منگواتے ہیں جی، تو پلاسٹک کی تھیلی میں نہ منگوائیں آپ، کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ گھلتا ہے، جب اس پر گرم چیز ڈالی جائے گی نا تو ایک مقدار میں، اور عموماً یہ چیزیں فوڈ گریڈ بھی نہیں ہوتی بعض، صحیح، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ تھرمس رکھیں چائے کا، باہر سے چائے اگر آپ منگوا بھی رہے ہیں یا کوئی اور چیز منگوا رہے ہیں، پرانے وقتوں میں مجھے یاد ہے کہ جو دودھ آیا کرتا تھا وہ ایک جو ہے گھروں کے اندر کپڑے کی تھیلی ہوا کرتی تھی، اچھا، اور کپڑے کی تھیلی پر، تھیلی کے اندر ہی جو ہے وہ دودھ لے کر آتے تھے، سبزی لے کر آتے تھے، اور چیز لے کر آتے تھے، یہ خاص طور پر بنائی جاتی تھی اور اس کے اندر وہ تمام جو ہے چیزیں ہوا کرتی تھی۔ آج جو ہے وہ شاپر میں لے کر آ رہے ہیں، اور شاپر بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تمام چیزیں جھلک رہی ہوتی ہیں اس میں، اسی میں پھر وہ دیکھا دیکھی گرم چیزیں بھی لے کر آتے ہیں، تو خصوصاً گرم چیزوں کو شاپر میں، پلاسٹک کی شاپر میں نہیں لینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر آپ تھرمس لے لیں جس میں دودھ بھی آ جائے گا، یا آپ اگر دودھ لے کر آ رہے ہیں تو کپڑے کی تھیلی لے لیں آپ، صحیح، انشاءاللہ الرحمن، اس سے نظر سے بچاؤ رہے، نظر بد سے بھی بچے رہیں گے، اور بہت ساری بیماریوں سے، برے اثرات سے، لوگوں کی نظروں سے بھی انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ جتنی احتیاط کریں گے نا مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ محتاط آدمی یہ سدا سکھی رہتا ہے، تو ہم محتاط بھی ہو جائیں ہر معاملے کے اندر۔ اچھا، اسی طرح یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، مال کو بھی لگ جاتی ہے، انسان کو خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، کس حد تک یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیں۔ حدیث پاک میں کہ جو ہے وہ نظر مرد کو قبر اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے۔ دیگ میں؟ اتنا بڑا اونٹ دیگ میں کیسے؟ بس اس کا ذبح ہو جائے گا، وہ نظر لگ جائے گی، بیمار ہو جائے گا۔ دیکھیں، نظر لگنے سے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں جی، جسے نظر لگ گئی تو کسی شخص پر نظر پڑ گئی، لگ گئی اس کو نظر بد، بیمار ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جائے گا۔ صحت مند کو دیکھا، ارے یار کتنا صحت مند ہے یار، بس کہتے ہیں نا کہاں سے آٹا کھا رہے ہو بھائی آپ، جی، کون سی چکی کا آٹا کھا رہے ہو آپ، کیا غذا کھا رہے ہو۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ اس سے یہ کہا جائے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، پہلے یہ کہا جائے ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت رہی۔ تو یہ بھی سوال تھا اس میں کہ بتایا جائے، جی، تو کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین آپ، تو ماشاءاللہ کہا جائے، انشاءاللہ نظر بد کے جو اثرات ہوں گے اس سے حفاظت رہے گی۔ اور جس طرح میں نے کہا نا کہ مرد کو قبر میں داخل کر دیتی ہے یہ نظر، کہ جب نظر لگ جائے گی تو وہ شخص آخر کیا ہوگا کہ قبر میں داخل ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی طرح جانور پر نظر پڑ گئی تو اونٹ کو دیگ میں داخل کرنے کا مطلب یہ کہ اونٹ جو ہے اپنی جان سے جائے گا وہ، صحیح۔ تو جو ہے اچھا جانور ہو یا اچھی غذا ہو، اچھی جو بھی نعمتیں ہیں، اسے دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جی، تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آپ کے گھروں میں عموماً اچھی چیزیں ہوں گی، بچے ماشاءاللہ عز و جل بڑے پیارے پیارے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھ کر ماشاء اللہ یہ کہہ دینا چاہیے، بارک اللہ کہہ دینا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچے بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ نظر بد لگی ہوئی ہے، اس کی کوئی علامات وغیرہ ہوں تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو متعلق لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو نظر لگ گئی ہے، اچھا اب منحوس تک جو ہے وہ سمجھیں آپ کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے بعض اوقات، صحیح۔ تو اب یہ کہ یہ صورت نہیں ہونی چاہیے، بعض ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ نظر بد ہی کا اثر ہے اسے۔ اچھا، اگر کوئی شخص بیمار ہوا اور ہم نے کہہ دیا اسے نظر لگ گئی، ہم نظر بد کا تدارک کریں گے، صحیح، اس کی تدبیر کریں گے، صحیح، وہ اعمال چاہے روحانی ہوں، زیادہ تر تو ہم روحانی اعمال ہی کرتے ہیں، نظر بد کا تو کوئی جسمانی ایسا کوئی علاج تو ہی ڈاکٹر کے پاس کہ نظر بد لگ گئی اس کو جناب، تو روحانی علاج کے ذریعے ہی پہلا تو علاج یہی بتایا گیا کہ ہم اپنی عادت بنائیں، اچھی چیز دیکھنے کے بعد ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں کسی کی گاڑی کو بھی نظر لگ سکتی ہے، صحیح۔ اب گاڑی کی نظر کیسے اتاریں گے بابا؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیں آپ۔ اب یہ تو پہلے کہہ دینا ہے، اب لگ گئی ہے نظر، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے اس کا، کام پہ کام نکلے جا رہا ہے گاڑی کا، اب کیسے نظر اتاری جائے گاڑی کی؟ دیکھیں، مرد کی نظر جو بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اس کے تو وظائف ہیں جی، اور دیگر اشیاء کے حوالے سے بھی ہے کہ پہلی صورت تو جس طرح میں نے عرض کی کہ دیکھنے والا ہی اس کی تعریف کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے
वो माशाअल्लाह कह दें तो नजर बद से उसकी बचत रहेगी इंशाअल्लाह रहमान। दूसरी बात जो आपने पूछी कि हम कैसे जान लें जी, तो हर मरीज को ये कहकर ये कह देना कि ये नजर बद का मुर्तकिब हुआ, ये दुरुस्त नहीं है। हमारा काम क्या है कि हम वो रूहानी इलाज उसका कर लें, जो दुआएं हदीस में बयान की गई हैं, जो वज़ाइफ रूहानी हमें बताए गए हैं, हम वो अमल कर लें, इंशाअल्लाह रहमान नजर बद होगी ना जी तो उतर जाएगी, नजर बद खत्म हो जाएगी। और मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसे टोटके जो शरीयत से ना टकराते हों, शरीयत ने मना ना किया हो, तो नजर बद से नजर बद उतारने के लिए ऐसे टोटकों पर भी अमल करना चाहिए। अब जैसे मिर्ची के जरिए भी उमूमन नज़र उतारी जाती है ना, मरीज़ के ऊपर से 7 अदद लाल मिर्ची लेकर घुमाई जाए। अब ये अमल शरीयत से नहीं टकराता तो इससे उमूमन नज़र उतर भी जाती है। पानी के ज़रिए नज़र उतारी जाती है, अंडे से नज़र उतारी जाती है। तो बहरहाल इन टोटकों पर भी अमल कर सकते हैं और रूहानी इलाज को भी फ़ोक़ियत देनी चाहिए। वज़ाइफ भी हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो वज़ाइफ भी आपको बताएंगे। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मज़ीद आपके कॉल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मोहम्मद इकबाल कराची से बात कर रहा हूँ। आपका सिलसिला रूहानी इलाज बहुत अच्छा है। मेरा सवाल ये है कि मुझे नज़र बहुत लगती है, बराए करम मुझे कोई वजीफा बता दीजिए कि कोई नज़र ना लगे। नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, अच्छा आपको नज़र लग जाती है, आप माशाअल्लाह प्यारे होंगे, आपका अखलाक भी अच्छा होगा। तो ये भी होता है कि जिसका अखलाक अच्छा हो, अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा हो, तो उमूमन उसको भी नज़र बद लग जाती है। तो इस हवाले से वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बापू आपसे मालूम करेंगे। मज़ीद कॉल चलाइएगा। अत्तर मेमून नाम है, वालदा का नाम परवत जान जी, परवत जान जी। गुज़श्ता 1 माह से घर में मसाइल चल रहे हैं। पहले मुन्नी बीमार हुई है, उसके बाद घर वाले बीमार हुए हैं, फिर मैं बीमार। तो ये कैफियत तकरीबन 1 महीने से चल रही है। ज़ाहिरी डॉक्टरी इलाज तो करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी घर में कभी क्या परेशानी कभी क्या। इस्तिखारा करके अगर बता दें वजह क्या है, और दूसरा कोई रूहानी इलाज भी अता फरमा दे। अल्लाह आपको दोनों जानों अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक खाके मदीना के सदके आपको, घर वालों को, आपके बच्चों को शिफा अता फरमाए। सिलसिले में आपने शामिल भी रहना है और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले के अख्तिताम पर इज्तिमाई तौर पर तमाम ही मरीज़ों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए दुआ का भी सिलसिला होता है। दुआ में भी आप शामिल रहिएगा, ना जाने किसकी दुआ के सदके, किसकी आमीन के सदके करम हो जाएं और आपके घर की तमाम बीमारियां, परेशानियां दूर हो जाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्तिखारा भी अभी करवाते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। हसन अली और वालदा का नाम रेहाना कौसर। हम भाई को बाहर भेज रहे हैं, क्या उनके को भेजना मुनासिब है या नहीं मुनासिब, इसके लिए इस्तिखारा कराना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा करवाते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। ईद अहमद शिकारपुर से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, मैं और मेरे घर वाले शौक से देखते हैं। मदनी भाई से सवाल है कि क्या किसी को किसी की नज़र लग सकती है, इसका जवाब इरशाद फरमाएं। किसी को किसी की नज़र लग सकती है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मालूम करते हैं। इस हवाले से भी मदनी फूल लेंगे। अगली कॉल चला दीजिएगा। मुझे पेट में गैस होने का कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। गैस का मसला रहता है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। रूहानी इलाज आपको अभी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मैंने अपने पापा का इस्तिखारा करवाना है कि मेरे पापा का कारोबार में बहुत सी मुश्किलातें हैं और हमने घर लेना है, घर भी नहीं ले पा रहे। मेरे पापा का नाम अब्दुल नसीम है और उनकी वालदा का नाम नफीसा बेगम है। इस्तिखारा कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा भी करवाते हैं। घर भी लेना चाह रहे हैं लेकिन रुकावटें आ रही हैं, अपना ज़ाती घर हो जाए। और जाहिर सी बात है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरा भी अपना ज़ाती घर हो जाए, सर छुपाने की जगह मिल जाए। अल्लाह पाक आफ़ियत नसीब फरमाए हम सबको। इस हवाले से वजीफ़ा आप समाअत फरमा लीजिए, अपना ज़ाती घर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम या समीउ, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या समीउ पढ़ें और इस वजीफ़े को पढ़ने के दौरान बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना। ये वजीफ़ा जब मुकम्मल हो जाए तो अब आप अल्लाह पाक की बारगाह में अपने जायज़ मकसद में कामयाबी के लिए अपना ज़ाती घर हो जाए, इस हवाले से दुआ भी कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गैबी तौर पे असबाब बन जाएंगे और अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका अपना ज़ाती घर हो जाएगा। रूहानी इलाज पर भी अमल करना है और जायज़ ज़राए भी इस्तेमाल करने हैं, कोशिश भी करनी है, मेहनत भी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को रायगा नहीं फरमाता। कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी नसीब होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका अपना ज़ाती घर हो जाएगा। अच्छा, गैस के हवाले से भी एक इस्लामी भाई ने मालूम किया था, रूहानी इलाज
دیکھیں اگر کسی کا پیٹ خراب رہتا ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو، گیس کا مسئلہ رہتا ہو، تو جب بھی آپ پانی پیئے نا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر اسی پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور پانی پینا ہے سنت کے مطابق پانی پئیں، بیٹھ کر پانی پئیں، بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہیں، اب 7 مرتبہ یا عظیم پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 30 سیکنڈ بھی بمشکل لگتے ہوں گے۔ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کیا اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، آپ کے پیٹ کی تمام بیماریاں انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی۔ اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے آپ تعویذ بھی حاصل کر لیجئے۔ پیٹ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے نا، وہ فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، وقت ہوا استخاروں کے جوابات کا، جوابات سماعت۔ یہ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ گیسٹرک کے لیے انہوں نے جی اس کا ایک روحانی علاج تو آپ نے بتایا، جی میں گھریلو علاج بھی عرض کروں، جس سے ماشاءاللہ کہ کالی مرچ جو ہے وہ ہر گھر میں گول مرچ بھی کہلاتی ہے، کالی مرچ بھی کہتے ہیں، انگلش میں بلیک پیپر کہتے ہیں اس کو، بہت ہی کارآمد چیز ہے یہ۔ تو جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں آپ یا کوئی اور چیز کھا رہے ہیں، سالن پر بھی کالی مرچ کا پاؤڈر فریش پیس کر اس کو، جی اب میں نے فریش اس لیے کہا کہ بعض اوقات کالی مرچ پیس دی جاتی ہے اور 2 ہفتے 3 ہفتے استعمال نہیں ہوتی ہے، تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زیادہ دیر پسی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ تو اس لیے اب تو ایسے کٹر آ گئے ہیں، وہ کٹر کو فوراً آپ اسی وقت جو ہے اس کو کالی مرچ کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں اسی میں۔ تو اگر آپ کھانے پر چھڑک لیں اس کو، سالن پر، فروٹ پر، تو انشاءاللہ الرحمن گیسٹرک کا جو ہے وہ کافی تدارک ہوگا۔ اور پپیتے کا اگر جو ہے ساتھ میں، اگر یہ فروٹ ہے اس کے بھی فوائد ہیں، اگر آپ کو موافق آتا ہے پپیتا تو وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ، اس گھریلو علاج سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دونوں پر عمل کیجئے، روحانی علاج پر بھی عمل کریں، گھریلو علاج پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی استخاروں کے جواب۔ سب سے پہلے تو محمد مدثر اقبال بن فاطمہ، انہوں نے کہا تھا 8.5 سال شادی کو ہو چکے، اولاد نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اسلامی بہن بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بشیرہ بی بی بنت حاجرہ بی بی، انہوں نے کہا کہ بہت بیمار رہتی ہیں یہ، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، رات کو سوتے وقت 111 بار یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، پانی پر دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا۔ اسی طرح محمد افضال بن زیب النساء، انہوں نے کہا کہ دل بہت گھبراتا ہے، پریشانی رہتی ہے اس کی وجہ سے، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ اچھا، ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اپنے کارڈ کا عمل بھی اس حوالے سے کرواتے رہا کریں۔ میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کا دیکھیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، کسی کام میں آپ کی رکاوٹیں، صحیح ہے، آپ کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، تو آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی کارڈ کا عمل کروا لیجیے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کوشش کیجیے، آن لائن آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے۔ آپ فارم آپ کے سامنے آئے گا، فارم سبمٹ کر دیجیے، مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے رکے ہوئے کام وہ بھی پورے ہو جائیں گے، پائے تکمیل تک پہنچیں گے، آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، یہ ساری رکاوٹیں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ مگر اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، یقین کا کامل ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے ہم سب کے ساتھ۔ اچھا، نظر بد کے حوالے سے ایک مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کال بھی آئی تھی، اقبال نام انہوں نے بتایا تھا۔ اقبال بھائی کا کہنا یہ تھا کہ مجھے نظر بد بہت زیادہ لگ جاتی ہے۔ اقبال بھائی جو ہے وہ یہ روحانی علاج لے لیں جی، انشاءاللہ الرحمن اس پر عمل کریں۔ جب بچوں کو اگر لگ جائے ان کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، اس کے علاوہ جو آپ نے ٹوٹکا بیان کیا تھا اس کی بھی میں وضاحت ایک دفعہ اور کر دیتا ہوں تاکہ یہ دونوں عمل کر سکتے ہیں وہ، کہ اگر بچے کو نظر بد لگ جاتی ہے تو سورہ کوثر پڑھیں جی، پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر، صحیح، اس پوری سورت کو 1 مرتبہ پڑھ کر
جو ہے وہ پہلے دائیں گال پر آپ دم کر دیں، پھر اس کے بعد بائیں گال پر دم کریں، یہی صورت پڑھ کر صحیح، پھر ایک مرتبہ اور پڑھیں آپ اور پیشانی پر دم کریں انشاءاللہ الرحمن، اور اس کے اول آخر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا یہ خاص بچوں کے لیے ہے یا بڑوں پر بھی؟ دیکھیں اور اس کو پڑھنے کے فوائد تو ہیں، بڑے کو بھی دم کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ تو دائیں گال کی طرف سورہ کوثر پڑھ کر پہلے دائیں گال پر پھر بائیں گال پر اور اس کے بعد پھر پیشانی پر دم کریں سورہ کوثر، ایک مرتبہ دائیں گال پر، ایک مرتبہ بائیں گال پر، ایک مرتبہ پیشانی پر، اول آخر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ الرحمن۔ اس عمل سے نظر بد کا اثر جاتا رہے گا اور آپ کو جو نظر لگتی ہے انشاءاللہ اس کا تدارک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا عموماً گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹے نومولود بچے ہوتے ہیں تو گھروں میں جو ہے نا بچوں کی والدائیں یہاں پیشانی پر یا ان کے گال پر چھوٹا سا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے نا، کاجل کا نشان لگا دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ یہ نشان جو ہے یہ کہاں لگانا چاہیے، کہاں بہتر ہے، ناک پہ لگایا جائے، ٹھوڑی پہ لگایا جائے، گال پہ لگایا جائے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ اسلامی بہنوں والا سوال ہم نے کیا ہے۔ اب یہ لگانا یہ ٹوٹکا ہے ویسے، ان میں شاید ان کا نظر جو ہے اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے یہ۔ اچھا، اور اگر یہ چھڑی پہ لگا دیں نا یہاں پر اس مقام پر تو انشاءاللہ الرحمن اس کا فائدہ ہوگا کہ اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک طرح سے تدبیر ہے۔ تدبیر ہے۔ پہلا سوال جو آیا میں اس کا بھی جواب دے دوں، اسی سے جو ہے وہ سوال میچ کر جائے گا۔ جی، جو ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ کیا نظر لگتی ہے؟ جی ہاں نظر لگتی ہے، اور نظر کا لگنا حق ہے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ نظر مرد کو جو ہے وہ قبر میں اور اونٹ کو جو ہے وہ دیکھ تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا عموماً رکشے والے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے بھی مشاہدے میں ہوگی، رکشے والے بھی وہ چپل باندھ دیتے ہیں، چپل بندی ہوئی ہوتی ہے رکشے کے اندر کہ بھئی نظر بھی نہیں لگے گی اور یہ پاؤں بھی چلتا رہے گا، رکشہ بھی چلتا رہے گا، مختلف تدبیر کرتے ہیں۔ وہ آپ نے بات بہت اچھی کہی تھی، جو شریعت سے جس جو ہے وہ نہیں ٹکراتی، جی ٹھیک ہے نا، جو شریعت کے خلاف بات نہیں ہے وہ عمل آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ٹوٹکے کی صورت میں ہو۔ اب جیسے ٹیکا لگانا تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، آپ یہاں ٹیکا لگا دیں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ نظر کے متعلق کہتے ہیں کہ نظر کوئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث پاک واضح ہے، نظر حق ہے، بالکل نظر حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو جو ہے جب مصر روانہ کیا، اچھا اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ شہر کے داخلے پر جو ہے دروازے ہوا کرتے تھے، ایک دروازے، دو دروازے، چار دروازے۔ صحیح۔ تو مدینہ منورہ کے بھی دروازے قدیم اگر آپ تصاویر دیکھیں تو مدینہ شریف کے اندر بھی داخلے پر جو ہے دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو مصر روانہ کیا تو ان کے 10 بیٹے تھے۔ صحیح۔ تو انہوں نے خدشہ ان کو پیدا ہوا کہ جو ہے وہ کہیں ایک ہی دروازے سے نہ نکلیں، ایک دروازے سے نکلیں گے تو نظر پڑے گی کہ ان کے اتنے سارے بیٹے اور سارے باکمال اور سارے خوبصورت، تو کہیں ان پر نظر نہ پڑ جائے، نظر نہ لگے۔ تو اپنے بیٹوں کو آپ نے یہ تدبیر کی اس میں کہ جو ہے وہ آپ چاروں دروازے سے الگ الگ داخل جائیں، یہ تدبیر تھی۔ اور یہ تدبیر کرنا جو ہے وہ یہ تو سنت پیغمبر ہے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح اگر یہ تدبیر کسی نے کی ہے کہ اگر ٹیکا لگا دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، بڑا پیارا بچہ تھا، تو آپ نے اس بچے کے لیے ان کے گھر والوں سے ارشاد فرمایا کہ تم اس بچے کے ٹھوڑی پر کالا نشان لگا دو تاکہ بچے کو نظر نہ لگے۔ عموماً ہوتا یہ مدنی چینل کے ناظرین، باپو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب پہلی نظر بچے پر پڑتی ہے تو ڈائریکٹ بچے پر پڑنے سے پہلے اس نشان پر جاتی ہے، وہ تو پہلی نظر کا جو ایک اثر ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی برکت سے بھی ماشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کھیتوں کے اندر یا اپنے باغات کے اندر جو ہے نا وہ لوگ ہڈیاں لٹکا دیتے ہیں، ہڈیاں باندھ دیتے ہیں، کالے کپڑے یہ باندھ دیتے ہیں بانس کے اندر، ڈنڈے کے اندر، تاکہ پہلی نظر اگر کسی کی پڑے تو کھیت پر نہ پڑے، زمین پر نہ پڑے، بلکہ اس کپڑے پر جائے، تاکہ وہ پہلی نظر کا جو اثر ہے نا وہ ٹوٹ جائے اور ان کی کھیتوں کو، ان کی چیزوں کو نظر بد نہ لگے۔ تو یہ ٹوٹکے ہیں، اب شریعت سے جو نہ ٹکراتا ہو تو اس پر بالکل آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے مزید آپ کی قول ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا، چھوٹے بچوں کو اکثر جو ہے وہ نظر بد لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ اور کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں۔ جی وظیفہ بھی بتایا بھی گیا، تو دوبارہ اگر ارشاد فرما دیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور دائیں طرف آپ نے ایک دفعہ دم کرنا ہے، ایک دفعہ بائیں طرف دم کرنا ہے، ایک دفعہ پیشانی پر دم کرنا ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ پڑھیں گے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
جی، اور ہر مرتبہ سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف یعنی پوری پڑھنی ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح، اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے. یہ عمل انشاءاللہ الرحمن کریں گے اور دم کریں گے تو نظر بد سے انشاءاللہ الرحمن بچاؤ رہے گا. میں نے وہ جو وظیفہ بھی آپ نے جو بتایا تھا جی جی شروع میں جس کا ذکر کیا تھا، یہ بھی کر لیں آپ. ٹوٹکا ہے یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ جو ہے وہ 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، اور 3 عدد سرخ مرچ لینی ہے، اس پر اس کو دم کرنا ہے. اس کے بعد ان سرخ مرچوں کو اچھا مریض کے سر کے گرد آپ نے گھمانا ہے. 21 مرتبہ گھمائیں گے آپ، اور اس کے بعد ان مرچوں کو چولہے پر ڈال دیں گے آپ تو وہ جل جائیں گی. انشاءاللہ اس ٹوٹکے سے بھی، اس عمل سے بھی نظر بد سے حفاظت رہے گی. ماشاءاللہ، نظر اتر جائے گی. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نظر بد سے حفاظت کے روحانی علاج بھی سماعت فرمائے، گھریلو علاج بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور جو ٹوٹکے آپ کو بتائے گئے اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مزید آپ کے قولز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. قول چلا دیجیے. سر میرا کاروبار جو ہے بالکل بند ہو رہا ہے. میرا اپنا پکوان کا کام ہے، میرا اپنا کچن ہے، تو کام نہیں چل رہا ہے سر. بالکل پریشان ہو رہا ہوں بہت. تقریباً قرضے میں تقریباً 5-6 لاکھ قرضے میں لیا ہوں. میرا نام سعید احمد ہے، گلزار بی بی. اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل وظائف بھی آپ کو بتائیں گے. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام ہے محسن اور والدہ کا نام ہے تسلیم. 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے. اولاد کے بارے میں استخارہ نکلوانا تھا. بندش وغیرہ تو نہیں ہے کوئی؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی معلوم کرتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میں محمد سلیم بول رہا ہوں. میں نے استخارہ میری اولاد نہیں ہے، 10 سال شادی کو ہو گیا ہے. والدہ کا نام ہے عالم بی بی. اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرمائیں. استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. اگلی قول چلا دیجیے. پروین محمد اویس، وہ باہر جانا چاہتا ہے پڑھائی کے سلسلے میں، اور جانا بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے؟ بیرونی ملک جانا چاہ رہے ہیں، ملک کا بھی آپ بتا دیتے تو خاص اس ملک کے حوالے سے بھی استخارہ کر کے بتا دیا جاتا. بہرحال استخارہ کرواتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جواب آپ کو بتائیں گے. پھر ابھی اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام مکرم شہزاد ہے، والدہ کا نام غلام قبر. مسئلہ سر یہ ہے کہ جڑا بھی کام کرنے ہیں نا دنیاوی یا دوسرا دینی وہ نہیں آتا. کاموں میں رکاوٹیں ہیں، دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، اللہ پاک آسانی فرمائیں. ظاہری معاملات کو بھی آپ پیش نظر رکھا کریں. مدنی چینل کے ناظرین، کاموں میں آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں. بعض اوقات خود کی بھی سستیاں ہوتی ہیں، یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے نا. اور عموماً پھر اپنی سستی نظر آتی نہیں ہے، اس طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے. اگرچہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور کوشش بھی کرتے رہیں، وظائف بھی پڑھتے رہیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی خرم شہزاد بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. جی الفت حسین ہے میرا نام، اور والدہ کا نام ہے سلمہ بیگم. حضور غصہ بہت زیادہ آتا رہتا ہے، مطلب عام روٹین میں بس وہ ٹھیک ہے ہنسی مذاق چلتا ہے، لیکن کوئی بھی بات کر دینا تھوڑی سی تو شدید قسم کا غصہ، یہاں تک کہ مارانے تک بھی چلا جاتا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے. بتکلف اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی. صالحین کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت آپ کو اختیار کرنا پڑے گی. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کی نیت فرمائیں. الفت حسین بھائی، نام بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے آپ کا. اللہ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. کوشش بھی کریں کہ غصے کی عادت اپنے اندر سے یہ ختم ہو جائے. روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ غصہ ختم ہو جائے. استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھیں، استخارے آپ فرما لیجئے. اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ ایک قول آئی تھی ہمارے خرم شہزاد بھائی کہ کام پورا نہیں ہو پاتا، اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، اور ایک وظیفہ یہ اپنے معمولات میں آپ شامل کر لیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں نا تو شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافعوں یہ پڑھ لیا کریں. امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی منصورہ میں تحریر فرمایا کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعوں پڑھ لے تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. 20 مرتبہ یا نافعوں پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ بدھ کے دن سے کام کی ابتدا کریں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا بدھ کے دن سے کی جائے تو وہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ تجربہ نہیں ہوتا. اب کسی نے کوئی کام شروع کیا، اب اس کام کا تجربہ نہیں ہے یا کسی سے مشورہ نہیں کیا. جو اس فیلڈ میں تجربہ کار ہوتے ہیں ان سے مشورہ نہیں کر پاتے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے نقصان کی. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ، اور میں بھی اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا
جی پہلے تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، دیکھیں جو کاروباری ماہرین ہوتے ہیں جی وہ بھی، اور جو لوگ کام کرتے ہیں، مثلا کسی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے انہوں نے، جی تو دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جی اچھا پھر کس معیار کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جب پروڈکٹ بناتے ہیں وہ مارکیٹ کی بہت ساری پروڈکٹ کو لے کر آتے ہیں، یعنی ان اشیاء کو لے کر آتے ہیں، پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا اجزاء شامل ہیں، کیا چیز شامل ہو رہی ہے، اس کی پرنٹنگ کیسی ہے اور بازار میں اس کی قیمت کیسی ہے۔ اب آپ نے بغیر تجربے کے، بغیر مشورہ کیے کام شروع کر دیا تو بسا اوقات ناکامی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کیا جائے، صحیح، اور تجربہ کار اس سے کہ جو ماہر ہو اس کام کا، جو جس کام کا ماہر ہے اسی سے جو ہے مشورہ لینا چاہیے۔ جی اگر آپ مشورہ ایسے شخص سے لے رہے ہیں جو اس کا ماہر نہیں ہے تو وہ فوائد نہیں ملیں گے۔ صحیح۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ میری BC ڈلی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں گاڑی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں کام کرنے کے بعد بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جائز تھا یا نہیں تھا۔ اب شروع کے معاہدے نہ ہونا، یعنی اب شراکت داری کر رہے ہیں یا مداربت کر رہے ہیں، جی اب یہ کہیں گے بھائی یہ لفظی میرے لیے تو بہت مشکل تھے، پہلی دفعہ سنے ہوں ہو سکتا ہے کسی نے۔ جی اب شراکت داری کو آسان کر دیں کہ بھائی دو پارٹنرشپ جس کو کہتے ہیں ہم، دو آدمی سرمایہ ملا کر جو ہے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، یہ شراکت داری کہلاتی ہے۔ مداربت یہ ہوتی ہے ایک شخص کی محنت ہوتی ہے اور دوسرے شخص کا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، تو ایک نے انویسٹ کی ہوئی ہے اور دوسرا شخص کام کر رہا ہے، دونوں کے مسائل ہیں۔ اب بسا اوقات کیا کام شروع کرتے ہیں، غیر شرعی معاملات اس میں جب آغاز سے ہی ہوتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، جو کام غیر شرعی ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور بعض اوقات آگے جا کر ایسے کام ختم بھی ہو جائے۔ لوگوں کا ذہن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، تعویذاتی عطاریہ کے بستوں پر بھی آتے ہیں کہ بھئی ہم نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، فلاں کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں، آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ حالانکہ ذہن ہمارا یہ ہونا چاہیے، آپ بھی اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم پہلے اس کی شرعی رہنمائی لیں کہ آیا یہ کام جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے استخارے کا۔ جب اولاً اگر اجازت مل جائے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہاں یہ کام جائز ہے، اب اس کے بعد استخارہ کروایا جائے۔ اور جو بھی نیا کام شروع کریں نا آپ، تو اس کی شرعی رہنمائی ضرور لے لینا چاہیے، کیونکہ جب کسی کام کو شرعی تقاضوں کے مطابق، احتیاطوں کے مطابق اور لے کر چلیں گے نا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں بھی ملیں گی، اس کام میں برکت بھی رہے گی، نقصان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اور منافع بھی کثیر آپ کو حاصل ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ سب سے پہلے تو نور اور ان کی والدہ فاطمہ، انہوں نے کہا کہ بیمار ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بھی کوئی عمل بدش یا جادو اثرات نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اس پر عمل کیجئے۔ اگر شوگر کے لیے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ صبح اور شام 3 بار پڑھ کر، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ شوگر کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح محمد منظور عطاری، انہوں نے کہا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں کیسر انور بن کنیز فاطمہ، روزگار کے لیے بڑے پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ 112 بار پڑھ کر، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح اختر محمود پربت جان کہ گھر میں بہت مسائل ہیں، گھر میں بیماریاں رہتی ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا ذل جلال والاکرام، یہ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی پریشانیاں، روزگار کی پریشانیاں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کال کی، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کال آئی، اب مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، کالر کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ان کے گھر میں سے کسی کے ساتھ۔ اب ہم کسی کو کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں، استخارہ کر کے کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں، تو وظیفہ کالر نے پڑھنا ہے یا گھر کے تمام افراد پڑھیں گے وہ وظیفہ؟ دیکھیں سب ہی پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ مسئلہ ہے
وہ پڑھے تو انشاءاللہ اسے فوائد حاصل ہوں گے. گھر کے عموماً تمام افراد جیسے بتاتے ہیں کہ بیمار ہیں، پریشانیاں ہیں، اب کسی کی کاروبار کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا معاملہ ہے، ملازمت نہیں مل پا رہی، ایک یہ بھی مسئلہ ہے، پھر گھر میں بیماریاں بھی ہیں، تو دونوں نے وہ وظیفہ پڑھنا ہوگا. ہاں پڑھ سکتے ہیں، مقصد اچھا سب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور اس کے زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں گے. صحیح. مزید استخاروں کے جوابات. اسی طرح کچن کا کاروبار تھا سعید احمد بن گلزار بی بی، انہوں نے کہا کہ میرا کچن کا کاروبار تھا اور میں قرضے میں ڈوب گیا ہوں، بہت قرضہ مجھ پر ہو گیا ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، تو آپ کے لیے وظیفہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یہ جو دعا ہے یہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور قرضہ ادا ہو جائے گا، قرضہ اتر جائے گا. اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے. اس وظیفے کی خاصیت جیسے مبلغ دعوت اسلامی نے بیان بھی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ جو دعا ہے نا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہے تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا. غیبی طور پہ اسباب بنتے چلے جائیں گے، قرض کی انشاءاللہ عز و جل ادائیگی ہو جائے گی. اور نیت بھی دیکھیں سچی ہونی چاہیے. بعض اوقات جن کا یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ چلو قرضہ لے لیتے ہیں پھر دیکھی جائے گی، دیتے رہیں گے، نیت صادق نہیں ہوگی تو پھر آزمائشیں بھی ہوتی رہتی ہے نا. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین کی حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ اویس بھائی کی بھی قول آئی تھی کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں پڑھائی کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، جی کیا جانا بہتر ہے یا نہیں ان کے لیے؟ احسن علی بن رخسانہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں. پہلے کال آئی تھی تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے دونوں کا، تو باہر جانے کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے، منع کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر نہیں ہے ان کے لیے. تو فی الحال ارادہ موقوف کر دیں. بیرون ملک کے سفر سے پہلے آپ مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیں نا، مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور وہاں جا کر بھی دعا کیجئے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں. دعا بھی کیجیے، علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور انشاءاللہ عز و جل ایک ذہنی قلبی سکون بھی حاصل ہوگا. آئیے مزید آپ کی قول ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. قول چلا دیجیے. والدہ کا نام ہے جمانہ خاتون، بیٹی کا نام ہے سمیرہ خاتون. اس کے ساتھ بار بار جنات آ رہے، استخارہ کروانا ہے. جنات کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. سنا بی بی، والدہ کا نام پروین بی بی، 3 سال سے اولاد نہیں اور بیمار بھی ہیں، ساتھ جوڑا کا مسئلہ. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج حصول اولاد کے لیے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام جاوید اقبال ہے اور میری امی کا نام شمشاد فاطمہ ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کاروبار میں بندش تو نہیں، اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. اچھا، یہ معلوم کرتے ہیں، استخارہ کرواتے ہیں ابھی آپ کا کہ بندش ہے یا نہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام اعجاز احمد ہے، والدہ کا نام شمیم انور ہے. میرے اولاد نہیں ہے، 12 سال ہو گئے میرے اولاد نہیں ہے. پلیز استخارہ کروا کے بتائیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام غلام محی ہے، میری والدہ کا نام کلثوم بی بی ہے. مجھے سر میں بہت درد رہتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں، تو میں نے استخارہ کروانا تھا کہ کوئی مرض ہے یا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. بھائی صاحب میرا سوال ہے، میری بیگم نو مورا درد رہندا، یہ کوئی جادو ہے یا بیماری ہے؟ یہ بارے استخارہ کرانا جی. ان کا نام نسرین ہے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. سر میری بہن ہے، سیما نام ہے، ان کی عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تک رشتہ نہیں آیا کوئی، اور جہاں بات کرتے ہیں وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا. ایک دفعہ منگنی ٹوٹ چکی ہے. سیما نام ہے اور امی کا نام زبیدہ ہے. تو برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں. اس حوالے سے آپ سے بھی رہنمائی لیں گے باپو کہ رشتوں میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ رشتوں میں بہت زیادہ رکاوٹیں. اچھے رشتوں کے انتظار میں ہمارے معیار کے مطابق، ہماری سوچوں کے مطابق ہمیں ایسے رشتے کی تلاش ہے. اس کے انتظار میں رہتے بعض اوقات عمریں نکل جاتی ہیں. اب جب عمریں نکل جاتی ہیں تو والدین آزمائش میں آ جاتے ہیں اور سوچیں ان کی بڑھ جاتی ہیں، فکریں بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ڈپریشن میں کئی والدین وہ چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں روحانی علاج تو انشاءاللہ عز و جل میں عرض کر دیتا ہوں ابھی. تو ایسی صورت میں والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ غنی کھل ارشاد فرمائیں.
کیونکہ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی ایک تعداد ہے کہ جن کے اس طرح کے یہ آتے ہیں مسائل. جو آپ نے اس پہ ذکر کیا نا تاخیر کا، جی اب یہ کہ وہ اچھے رشتے، اب اچھوں سے مراد ان کی کیا ہے؟ جی بس یہ ہے وہ سوچ اور جو معیار کہ مطلب یہ ہے نا کہ بزنس بہت اچھا ہو، بہت زیادہ ویل سیٹ ہو، تو ایسی جگہ ہم نے رشتہ کرنا ہے. اسی کے انتظار میں جو ہے وہ عمریں چلی جاتی ہیں. اگر مذہبی گھرانے کا رشتہ آ جاتا ہے تو بسا اوقات اس کو مطلب کیا کہیں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس کو لائک نہیں کرتے وہ لوگ. صحیح. اچھا پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ ویل سیٹ نہیں ہے، پھر گزارا کر لے گا، اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کر دے گا، تو پھر اگر اس کا کف ملتا ہے، جوڑ ملتا ہے اس کا، تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ. اچھا دو طرف سے ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہیں وہ بچیاں بھی منع کر دیتی ہیں اور جو ہیں والدین کو آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، اور بسا اوقات والدین بھی یہ کام کر لیتے ہیں کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. تو جو ہے اپنا معیار جو ہے جب اس میں یہ کہ جیسے کہ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اپنے نیچے والوں کو ہم نے دیکھنا ہے. شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں یار اس کے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، میرے پاس اگر پرانی گاڑی ہے تو میں شکر ادا کروں. ناشکری کے بھی معاملات بہت ہیں، اور اس طرح رشتے کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ہائی فائی جو ہے وہ لڑکا تلاش کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں، پھر وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر جو ہے وہی جو آپ بتا رہے ہیں ڈپریشن اور دیگر امراض کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے ایک عجیب سی کیفیت گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جہاں معاملات ہیں وہ دور فرمائے، ان کے لیے روحانی علاج بھی آپ بتائیں گے، مگر جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے انتظار نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، آج جو روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے نا، رشتے اچھے رشتے ملنے کے لیے بچیوں کے نصیب کھل جائیں، اچھے رشتے مل جائیں، وہ عمل ایسا ہے کہ وہ والدین نے کرنا ہے اگر والدین حیات ہیں، کیونکہ کئی والدین اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں. تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. والدین کو چاہیے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت تحیۃ الوضو، یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں. تحیۃ الوضو نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا لطیف یا لطیف، 100 مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے نیک صالح رشتے ملنے کی آپ دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کے اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. اور کوشش بھی کیجیے اور شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ تاخیر بھی نہ کیجیے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو، اس فریضے کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جی ارشاد. سب سے پہلے تو محسن تھے، انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہے. محمد سلیم ہے، انہوں نے بھی کہا کہ 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. اسی طرح ثنا بنت پروین، انہوں نے بھی کہا کہ اولاد نہیں ہے. اور اعجاز احمد بن شمیم انور، انہوں نے کہا 12 سال سے اولاد نہیں ہے. استخارے کیے گئے، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا اولو روزانہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا اولو 41 بار یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. شوہر نے پڑھنا ہے یا بیوی نے پڑھنا ہے؟ یہ دونوں ہی پڑھے تو بہتر ہے. دونوں پڑھ لیں. ہاں دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے. ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد صحیح. روزانہ 41 بار. روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح. تو یہ پڑھیں، اور اس کی مدت ہے 40 دن. 40 یعنی 40 دن تک روزانہ یہ 5 نمازوں کے بعد وظیفہ پڑھیں. اور حصول اولاد کے لیے مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے اوراد و وظائف اس رسالے میں موجود ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. تو یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور بھی کافی سارے وظائف اس میں موجود ہیں. اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ جنات کے معاملات ہیں، شریر جنات تنگ کرتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں جنات کی شرارت کے ہی ان کے ساتھ معاملات ہیں. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. اگر یہ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے. نیند نہ آتی ہو، ڈرونے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو، یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی. ان کے ساتھ نیند کا پرابلم نہیں ہے، یہ شریر جنات ان کو تنگ کر رہے ہیں. جی تو وظیفہ یہ جنات کے حوالے سے ہی
وہ ہے، یا جادو وغیرہ یا بلا و آفات سے حفاظت کے لیے، یعنی جس طرح لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند سوتے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جاگتے ہوئے ہی دورے پڑ جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس میں دونوں کے لیے یہ وظیفہ جو ہے یہ سمجھے کہ بہت فائدہ مند ہے، دونوں ہی کر سکتے ہیں. وظیفہ یہ ہے کہ جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کریں، یعنی ہتھیلیوں پر دم کریں، اور اسے چہرے پر، سینے پر اور جہاں تک ہاتھ جاتے وہاں اپنے ہاتھوں کو پھیریں. یہ ایک مرتبہ ہو گیا. اسی طرح دوبارہ کریں، پھر 12 کریں، یعنی 3 بار یہ عمل کرنا ہے. بعض اوقات جنات جب کسی پر جیسے تنگ کرتے ہیں، شریر جنات حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ 6 بندے، 8 بندے اور کئی افراد مل کر بھی قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ قابو میں نہیں آتا. اب اس طرح کی کیفیت ہے تو کیا کیا جائے؟ کچھ احتیاطی تدابیر بھی اس حوالے سے معلوم کریں گے. باپو آپ سے وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، تو کیا کیا جائے اس حوالے سے جس پر جنات کی یہ اب کسی پر آ گئے، شریر جنات تنگ کر رہے ہیں، حالت اس کی غیر ہے اور بالکل یوں سمجھیے کہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ اٹھا کر کئی افراد کو پھینک دیتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے اور احتیاطی تدابیر کیا کی جائے؟ کیونکہ جب کسی پر آ جاتا ہے جن تو وظائف بتانا تو خیر ابھی آسان ہے، اس وقت پھر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرابلم اس کے ساتھ ہے اور جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو بہت زیادہ ہوا بھی بنا لیتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ وہ تو پریشان ہے ہی، اپنے آپ کو بھی پریشانی میں، اگر ہم بھی پریشان ہو گئے تو یہ پریشانی دور کیسے کی جائے گی؟ یہ واقعہ میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ کسی گھر میں پانی کی موٹر جو تھی، پانی کا ٹینک تھا، کھلا ہوا تھا وہ. اچھا، وہ ٹینک کے اندر ایک بچہ گر گیا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں وہ جو بچہ گر گیا تو اب سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. کوئی یہ کوشش نہیں کر رہا کہ بھائی اس کو نکالنا کیسے ہے. اس میں کسی سمجھدار نے جو ہے وہ کوشش کر کے اسے باہر نکال دیا، پھر اس کا پیٹ دبایا، پانی نکل گیا، بچہ بچ گیا. اب دیکھیں بعض اوقات پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کو ہوا بنانا، خود بھی شور کرنا اس کے ساتھ، تو ایک تو یہ اپنے آپ کو کنٹرول میں لے کر آنا کہ اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. جس پر جن آتے ہیں یا اس طرح کی کیفیت آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے. پھر یہ کہ دیکھیں دروازے اگر کسی کمرے میں تو بند کر دیا جائے تاکہ وہ کسی اور جگہ کو نقصان نہ پہنچا سکے. ایسی اشیاء کو سیو کریں جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. مثلاً اگر کھلی چیزیں رکھی ہیں، چاقو وغیرہ رکھا ہے، اچھی توجہ، ان چیزوں سے اس کو دور کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی اور کسی اور کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا جائے اور جو روحانی علاج، سورہ فلق اور سورہ اور تینوں یہ اس میں یہ پیر اہل سنت میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ جن، جادو وغیرہ، بلا و آفات، یعنی جن کا بھی ذکر ہے، جادو کا بھی ہے، بلا اور آفات کا بھی ذکر ہے. تو یہ بہت فائدہ مند ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر وہ خود مریض نہیں کر سکتا، اس کی کیفیت ایسی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 100 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں 11 بار، اور 100 مرتبہ یا قہارو. جب کیفیت ایسی ہو رہی ہو کہ وہ پچھاڑے مار رہا ہو، لوگ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں اور پکڑ رہے ہوں، اسے دبوچ رہے ہوں، تو کوئی شخص، گھر کا فرد یا کوئی بھی شخص یا قہارو 100 بار پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ اس کی جو یہ کیفیت ہے، یہ جو اس پر مصیبت آ گئی ہے، بلا جو آ گئی ہے، انشاءاللہ یہ ٹل جائے گی. صحیح انشاءاللہ. اور تعویذات عطاریہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے اور شریر جنات ہی کیوں نہ ہوں، یہ سب انشاءاللہ عز و جل ان سے چھٹکارا مل جائے گا، ہم مضبوط ہو جائیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے لیں، اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں، انشاءاللہ عز و جل بری نظر سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور صورت یہ کہ جو عادت بنائیں، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، مثلاً جو ہے وہ ابھی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ ایک محلہ ہوا کرتا تھا، اس محلے میں ایک ہی حمام ہوا کرتا تھا اور ایک خاص وقت میں لوگ جاتے تھے وہاں غسل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں لکھا تھا کہ اب تو گھر گھر میں حمام ہے، گھر میں نہیں ہر کمرے میں حمام ہے. اور حمام جو ہے یعنی جو باتھ روم ہے وہ باتھ روم جنات کے رہنے کی جگہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ اب تو زیادہ ہم نے جو ہے سیفٹی کرنی ہے، وہ سیفٹی تو کر ہی رہے ہیں ہم، یعنی اپنی جو ہم نے آسائش تو لے لی، ہر کمرے کے اندر واش روم تو بنا لیا، باتھ روم بھی بنا لیا، ہمیں آسائش مل گئی. مگر اب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، دعائیں نہیں پڑھ رہے. یہ جو ہم نے عادت بنانی ہے، اس عادت کا جو یہ اچھی عادت ہے یہ ہم نے چھوڑ دی نا
پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھے بغیر شیطان بھی داخل ہوتا ہے. کھا رہے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھ، اتنی اجلت میں بس بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک اب کھانا سامنے رکھا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کچھ گر رہا ہے، نہ ہم نے بسم اللہ پڑھی، پھر واش روم میں نہ پہلے ہاتھ دھوئے ہم نے، اس کے طبی بھی نقصانات ہوئے. اس کے علاوہ اب واش روم میں گئے وہاں پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھی. یہ تمام اپنی طرز زندگی جو ہمارا گزر رہا ہے اس پر ہم غور کریں. اگر ان تمام معاملات پر دعاؤں کا سہارا لیں، جو دعائیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائی ہیں وہ ہم پڑھیں، اور گھر کے داخلے کے وقت گھر سے جب ہم باہر نکل رہے ہیں یا گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ شریف پڑھیں ہم، انشاءاللہ ان اعمال سے ابتدائی آپ انشاءاللہ جب آپ کے یہ اعمال جاری رہیں گے تو شیطان کا داخلہ نہیں ہوگا، اور یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تنگ بھی نہیں کریں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین ایک اور اہم بات، ہم اپنی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام رکھیں. باوضو آپ رہنے کی عادت بنا لیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل یہ شریر جنات تنگ نہیں کریں گے، آپ کو کوئی انشاءاللہ عز و جل مصیبت بھی نہیں پہنچے گی. آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیں، اپنے جہاں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہیں پاک و صاف رہیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی. آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. آمین. رب کریم ہم سب کی حاجات جائز ضروریات اے اللہ پوری فرما دے. اللہ بیمار اے اللہ، قرض دار، جادو ٹونے میں گرفتار، رشتوں کی وجہ سے اے اللہ مختلف اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پریشان، اے اللہ ان تمام پریشان حالوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے. اے اللہ جن کے بگڑے ہیں اے اللہ بنا دے مولا، جو روٹھے ہیں ان کو بھی منا دے مولا، جو ٹوٹ گئے ہیں رشتے مولا جوڑ دے مولا. اے اللہ جو مریض ہیں انہیں شفا یابی نصیب کر دے. نظر بد کا سنا اے اللہ، نظر بد سے بچا لے. اے اللہ ہم سب پر مصطفیٰ کی نظر فرما دے، مصطفیٰ کی نظروں میں رہیں، تیرے نیک بندوں کی نظروں میں رہیں. اے اللہ ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے. اے اللہ ہمیں اسلامی طور و طریقے عطا فرما دے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی.